أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هزكم من الأنبياء وأنتم هزي من الأمم. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ دیوانہ تیرا، کیونکہ ان کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. اور یا رسول اللہ میرے آقا، ہم پورے قد سے جو کھڑے ہیں تو یہ ہے تیرا کرم، ہم کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور ہم شام غم نکھار لیتے ہیں، وقت اپنا ہم گزار لیتے ہیں، اور مصیبتیں جب بھی ہمیں تنگ کرتی ہیں ہم محمد کو پکار لیتے ہیں، کیونکہ تیرا نام یا رسول اللہ، تیرا نام تیرا نام تیرا نام تیرا نام زہرا دا بابا، تیرا نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. مل کے پڑھ لو ایک دفعہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منزہ کے اندر درود اور سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت واجب القدر معزز و محتشم علماء ذی وقار، بالخصوص استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ قبلہ حافظ غلام مرتضیٰ طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نہایت واجب القدر استاد المدرسین فخر المدرسین قبلہ حضرت علامہ استاذ محترم قبلہ مفتی محمد عبد الرزاق صاحب گولڑوی دامت برکاتہم العالیہ، اور قبلہ سیدزادہ صاحب، آپ بھی اسٹیج پہ جلوہ گر، اور جتنے بھی علماء اور آپ صاحبان تشریف فرما ہو، اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بیٹا تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھا ہوں، آپ تھوڑا سا جاگ کے بیٹھیں، اور جیسے بیٹھتے ہیں نا اس طرح بیٹھنا ہے، چونکہ یہ محفلیں بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں، ان میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بخت والا ہوتا ہے. یہ بیٹا جو دیوار کے ساتھ اس کا منہ میری طرف کرو، یہ جو بیٹا ارلی طرف بیٹھا ہے، امر بیٹا شابہ تھوڑی دیر کے لیے دیواریں چھوڑ دو، تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ، دیوار کو چھوڑ دو، یہ بھی پلستر بھی ہونی ہے، اوپر پتھر لگے گا، اس پر نہ پتھر لگنا ہے، ٹھیک ہے نا بیٹا. یہ تھوڑا سا میں بس 20-25 منٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ، زیادہ لمبا چوڑا آپ کا ٹائم نہیں لیتا، چونکہ ٹائم بڑا ہو چکا ہے، 11:12 ہو چکے ہیں، 11 اور 12 دونوں مل گئے ماشاءاللہ. ہم 11ویں والے کو بھی مانتے ہیں اور 12ویں والے کو بھی مانتے ہیں. مسکرا لیں یار، کچھ نہیں ہوتا ماشاءاللہ. صحیح تو سی
50 میری کی دعا مڑی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے میں بس 20-25 منٹ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ماشاءاللہ علماء میرے استاد تشریف فرما ہے. یقیناً آپ کا آواز بڑا حسین ہوتا ہے. میں بالکل بس مجھے حکم دیا ہے بھائی کرنے اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے موجود ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بڑے خوبصورت نعت خواں سنے ہیں, سرکار کی نعتیں سنی ہیں. تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مختصر سی آیت پڑھی ہے, بلکہ کچھ حصہ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ. لقد اچھا قرآن میں نے پڑھا ہے تو اللہ نے ظاہر ٹھیک ہی فرماتا ہے, ٹھیک فرماتا ہے اللہ جو ہے, تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے نا. ہم شعر پہ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں, قرآن پہ نہیں کہتے. لقد من اللہ, البتہ تحقیق من اللہ, اللہ نے احسان فرمایا. اللہ نے اب دیکھنا ہے کس پہ کیا احسان. میں بالکل ٹائم آپ نوٹ رکھنا, 20 منٹ پڑھوں گا. لقد من اللہ, اللہ نے احسان فرمایا علی المومنین, مومنوں پر احسان فرمایا. اللہ جو آگے بات کرنا چاہتا ہے صرف مومنوں پر ہے, اوروں کو نکال دیا ہے. بڑے عظیم مومن بیٹھے ہیں بھائی ماشاءاللہ, ابھی سے ٹیڑے ہو کے بیٹھے ہیں. ٹیڑے نہیں بیٹھنا, سیدھا ہو کے بیٹھنا ہے, ٹھیک ہے نا. علی المومنین, مومنوں پر احسان کیا ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میرا محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. رحمت کی بات کی تو فرمایا میرا حبیب کائنات کے لیے رحمت ہے, اپنے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی, غیروں کے لیے بھی, منکر اور گستاخوں کے لیے بھی. چونکہ اس تاریخ انسان پر ہم غور کریں, اس تاریخ کائنات پر, تو کبھی پتھروں کی بارش ہوتی ہے, مختلف قسم کے عذاب اس کائنات پہ آیا کرتے تھے. آج گناہ اس سے بھی زیادہ ہم کرتے ہیں پر عذاب نہیں ہوتا, تو یہ تیرا میرا کمال نہیں, محمد الرسول اللہ. کیا محبوب تو بھی ان میں ہو اور میں ان پر عذاب کروں نہیں, یہ نبی کی برکت سے ہے. آج کافر بھی بچا ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے. تو رحمت کی بات کی تو نبی کائنات کے لیے رحمت ہے, سب کے لیے رحمت ہے. لیکن احسان کی بات کی تو سب کو نکال کر صرف مومنوں پر احسان کیا ہے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ احسان کیا ہے, لیکن اس سے قبل ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آج آپ نے ماشاءاللہ یہ ٹیم پوری, اس محلے کی جو ٹیم ہے بڑی خوش نصیب ہے جنہوں نے اپنی اس جامع مسجد کے اندر مصطفیٰ کی آمد کا جشن منایا ہے. آپ ساری انتظامیہ, سارے نمازی, قبلہ امام صاحب اور سب جناب والا یہ خوش نصیب ہیں اور قسمت کے سکندر ہیں جنہوں نے محبوب کی آمد کا جشن منایا. آج لوگ سوال کرتے ہیں کون میلاد منائے, تو بڑا عظیم جملہ ہے, آپ سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, عقل کو استعمال کریں تو پتہ چلتا ہے. ہر ماں میلاد منائے, ہر باپ کو میلاد منانا چاہیے, ہر بیٹی کو میلاد منانا چاہیے. مولوی صاحب کیوں؟ میں نے کہا ایک دور تھا نبی کے آنے سے پہلے اس ماں کو, یہ ماں جب بڑی ہو جاتی تو اس ماں کو بیٹا کھینچ کر گھر سے نکال دیتا اور بازار میں بیچ دیا کرتا تھا. آج ماں بچی ہے تو محمد رسول اللہ کا یا ماں بکتی تھی. ٹھیک ہے جی, 20 منٹ ایسے ٹھیک ہے, اونچا بولے سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے, حکم ہو گیا. اب یا ماں وکدی ہے یا مصطفیٰ نے او جنت جڑی سدا آسماناں تو ہوتے اس جنت نو کھچتے ماں دے پیراں تے تلے رکھ. نبی دا صدقہ نہیں, بیٹی پیدا ہویا, باپ دروازے تے کھلویا, انتظار کریا کہ دائی ہن آندی کیے, پتہ چلا بیٹا ہے تے خوشیاں مناویا. اگر بیٹی ہے بغیر ایک کپڑے دی ٹاکی لپیٹے بچی نو چیخ دی بیٹی نو چکیا اور ٹویا کھٹ کے زندہ مٹی اچ پور کے آ جاویا. اج دیاں ہی بچیاں محمد رسول اللہ دا. کیوں نہ میلاد منائے ہم؟ میرے مصطفیٰ کا تو وہ میلاد ہے, میرے نبی کے پیدا ہونے سے 5.5 اور 600 سال پہلے پیغمبر منا رہے, پیغمبر منا رہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام.
قبلہ حضور جلوہ گر ہیں سارے، میرے سر کے تاج سادات بھی، میرے اساتذہ اکرام بھی، علماء بھی، میرے نبی دے جمن تو پونے 573 سال پہلے اور اس سے بھی قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے غلام میں بہ کے اج بڑے خوش غلام پوچھتے ہیں حضور نات خانہ ناتاں پڑھیاں میں تقریر بیٹھا کرنا، اے مجمع ہے میرے سامنے تے جدو پیغمبر بیٹھا اسی مسند تے خطاب کر رہے ہو سی وہ مجمع کتنا اعلیٰ ہوئے گا، وہ کتنا اعلیٰ مجمع ہوئے گا۔ ایسے مجمع دے وچ پیغمبر فرما رہے ہیں مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میرے غلاموں میں بھی بڑی شان والا ہوں، پر جو آنے والا ہے نا یاتی آیا نہیں، جو آنے والا ہے نا اس کی تو بڑی شان ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ سے بھی زیادہ، تو نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بات کرتے ہو، مجھے تو اس کے جوتے اور نلین کے تسمے باندھنے کا شرف حاصل ہو جائے تو اپنے مقدر پہ ناز کر۔ وہ اتنی شان والا ہے، وہ جو آنے والا ہے۔ اور عیسیٰ خود کتنے مقام والے ہیں، حضرت مریم کا بیٹا ہے، ماں کا نکاح نہیں ہوا تو ولادت ہو گئی، اب مریم گھبرا گئی، مولا اب کیا کروں، قوم سوال کرے گی، فرمایا میں جواب دلوا لوں گا۔ اور ایتھے بھی اگر غور کر دو حضرت جبرائیل جدو آئے آپ نے فرمایا اللہ دی پناہ کر نیک کے پیچھے رک جا، حضرت جبرائیل عرض کر دیں اے مریم گھبرا نہیں، میں عام نہیں ہاں، اللہ دا کسے دا تینوں ستھرا بیٹا دین آیا، تینوں ستھرا پتر دین آیا، پتر دین آیا۔ آج مولوی بات کرتا ہے بیٹے کون دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، تو یہاں جبرائیل نے اپنی طرف اضافت اور نسبت کی ہے تو شرک نہیں ہے، ہم مصطفیٰ کی بات کریں تو شرک کیوں لازم؟ کچھ بولو سبحان اللہ۔ اے مریم گھبرا نہیں، میں آپ پہ جواب دیواں گا، مولا کے میں جدو قوم آ جائے جی مولا اپنے بچے علی اشارہ کر دیں، مولا چھوٹا ہے فرما میں جانا ہے جانے، قوم آ گئی سوال کیتا اے مریم تینوں بڑا نیک سمجھ دے ساں، بڑا پارسا سمجھ دے ساں، اے کہ کیتا ہی آپ بولیاں نہیں، اشارہ کر چھڑیا، قوم بولن لگ پئی اے مریم تو اپنے بچے علی اشارہ کر چھڑے آئے، جیڑا بچہ چھولی اچ پیا ہوئے پیکھا جھوٹ دا پیا ہوئے، جن دی عمر 2-4 دنہ دی ہوئے، او بچہ کی میں بول سکدا ہے کی آکھیا قالو کیفا نکلمو من کان فی المہد صبیا، قالو انہاں کھیا کیفا کی میں نکلمو ہم کلام کریں، ہاں ہاں اسا کی میں گل کریے، من کان فی المہد صبیا جو ہجے بچہ ہے چند دن جدی عمر ہے، ایڈے بچے بول نہیں سکدے، اے مریم تو آپ سانو دس کے کیتائی، تیری شادی نہیں کیتی، تیرا نکاح نہیں کیتا، تو بچہ کی میں پیدا کیتا ہے، جدو ماں دی انسلٹ ہون لگی، جدو ماں دی بیزتی ہون لگی، پھر ہووے نبی تے ماں دی بیزتی کی میں برداشت کر سکدا ہے، انبیاء تے ماما نو شانہ دیون والے، ہاں ہاں اللہ دا نبی ماں دی گود چ لیٹیا بولے آئے اے چپ ہو جاؤ میں اپنا تعارف کرویندا پیا، کی آکھیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ اونچا بولو نا، آپ بھی بیٹا اونچا بولو، ماشاءاللہ بیٹا اللہ صلی اللہ بہت بڑا عالم بنایا آپ سب کو۔ آئے چپ ہو جاؤ، انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب کتاب لے کے آیا،
وجعلنی نبیا، نبی بن کے آیا۔ کتاب بیٹا بولو، کتاب لے کے حضرت عیسیٰ پاک چند دنوں دی عمر ہے، 2-4 دنوں دی عمر ہے تے اعلان کنا وڈا کر رہے ہیں، اوے قوم میری ماں سے مت بولو، میں بتاتا ہوں، اپنا تعارف کرواتا ہوں، میری ماں طیب ہے، طاہر ہے، پاک دامن ہے، ان کے کردار پہ شک مت کرنا، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانے یل کتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کے آیا۔ کتاب لے کے آیا نبی، بیٹا بولو، پھر سیدھے ہو جاؤ، چھوڑ دو گوڈے، چھوڑ دو، شاباش، میری طرف منہ کرو، شاباش، بیٹا چھوڑ دو دیوار، شاباش، آگے ہو جاؤ، جگہ خالی پیش، تھوڑے دا آگے، شاباش 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 میرا پتر، بس 20 منٹن چلو موج نال کر لئیے نا، اچھا بولو سبحان اللہ۔ ہجے پیا ماں دی جولی اچھے اعلان کنا وڈا ہے کہ نبی بن کے آیا، کتاب تیرا نبی 40 سال کے بعد نبی بنے، بیٹا توجہ نہیں کر رہے، بزرگ تو تھوڑے بیٹھے ہیں، تسی نوجوان بیٹھے ہو نا میرے بیٹا جیسے، تے پھر مسئلہ سنو نا، آج تیرا ملا پرلی نکرالو کوئی نکلے تے ٹر ٹر کرے، اور میں یہ بات بھی ہر روز کردہ پھردہ، میری ماں دا یہ مقام ہے، میری اور تیری ماں کا یہ مقام ہے کہ تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا نا، جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں فرنٹ سے لے کر اینڈ تک، ہم سب کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور ملہ جڑے نا جڑے میلاد نہیں منائیں دے، وہ نبی دے والدین دے بارے ریسرچ کر رہے ہیں کہ وہ مومن تھے یا مشرک تھے۔ افسوس ہے کتابیں لکھی پڑی ہیں، تیری ماں کا یہ مقام ہے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو جس محمد کی ماں بننے کے لیے اللہ نے آمنہ کا انتخاب کیا ہے، تو کوڑے منہ والا بکواس کرنا ہے؟ تیری ماں کا یہ مقام ہے، تو پتہ نہیں قوم کا کون ہے، میں کون ہوں، ہم ادنے سے لوگ اور ہم مومن ہیں، کلمہ مصطفیٰ کا پڑا ہے، تو ہماری ماں کا یہ مقام ہے کہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے اور تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو پوری کائنات کی خواتین میں سے جس خاتون کا اللہ نے اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے انتخاب کیا وہ آمنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پوری کائنات کے مردوں میں سے اللہ نے مصطفیٰ کے بابا بننے کے لیے انتخاب کیا تو حضرت عبداللہ کا کیا ہے، تو پھر مجھے کہنے دو نبی کے باپے ورگا کائنات میں باپا نہیں، اور مصطفیٰ کی اماں ورگی کائنات میں کوئی ماں نہیں۔ اللہ اکبر، جن سے اس کا محبوب آیا ہے تو اس کے ماں، میرے نبی نے تو فرمایا میں اپنے باپ آدم سے لے کر ماں باپ عبداللہ تک اور اماں حوا سے لے کر ماں آمنہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا، میرے باپ بھی پاک ہے، میری ماں بھی پاک ہے۔ چلو میں امام کا وہ شعر پڑھ لیتا ہوں، اونچا بولے سبحان اللہ، جو میرے امام نے جو نبی کا میلاد پڑھا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، پڑھ لو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان۔ اچھا بیٹا اب آپ نہیں پڑھو گے میں نہیں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ مل کے پڑھو سارے، کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، چونین و چولا
تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چونی لو چولا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. اور یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ منہ ہے زبان ہے یہ کس کے لیے؟ اس جسم میں جو جان ہے وہ کس کے لیے؟ امام فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدل میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. بابا جی محتشم جو ابھی پیدا ہوئے ہیں تو اعلان یہ ہے کہ نبی بن کے آیا ہوں اور کتاب اونچا بولے. تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ تو ان کا مقام اور شان ہے تو یہ مقتدی ہے تو پھر امام کا مقام کتنا؟ یہ تو مقتدی کا مقام ہے. اللہ کے نبی ہیں یہ تو ان کی شان ہے جو معراج کی شب میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یہ تو اس کا مقام اور رتبہ ہے. ہم تو سب نبیوں کو سلام کرتے ہیں اور ایسی شان والے نبی میرے مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہیں. یہ تو آپ کا پیدا ہونا ہے نا اتنی شان سے کہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا اعلان کر رہا ہے. اور اگر شان دیکھیں نا آج تو لوگ باتیں کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے. آپ کو اللہ نے جو مقام اور شان دیا تھا اُنَبِّئُکُم جی نعرہ تکبیر قابو ہو گیا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت. قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شان موجود ہے. اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ. مجمع نبی کا ہے. دو چار بندوں کی بات نہیں ہے. جہاں نبی بیٹھتے ہوں گے تو مجمع بھی کمال کا ہوتا ہوگا نا. میں علماء سے سنتے ہیں ہم پڑھتے ہیں غوث اعظم کا جو مجمع ہوا کرتا تھا تو حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر کے سامنے جو مجمع ہوتا ہوگا وہ کتنا کثیر ہوگا. اور پیغمبر فرماتے ہیں پورے مجمع کو اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ. جو کچھ تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. جو کچھ اب کسی نے کچھ کھایا کسی نے کچھ کھایا کوئی چٹنی سے کھا گیا کوئی مرچ سے کھا گیا کوئی میٹھے سے کھا گیا کوئی جناب گوشت کھا گیا کوئی جناب ساگ کوئی دال جس جو اوقات تھی وہ کھا کے آیا. نبی فرماتا ہے میں سب کا جو کھا کے میں وہ بھی جانتا ہوں. وما تدخرون فی بیوتکم جو گھروں میں ہیں جو جناب بکسوں میں جو جناب کمروں میں جو پیٹیوں میں جہاں جہاں چھپا کر آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں. اچھا عیسیٰ کا دعویٰ ہے میں سب جانتا ہوں اور جب محمد کی بات ہے تو فرمایا دیوار کے کہنے لگے دیوار کے پیچھے نہیں جانتے. یہ تو عیسیٰ کی شان ہے علیہ السلام. یہ تو عیسیٰ پیغمبر کا مقام ہے تو پھر محمد کا مقام کیا ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہم سلام پڑھتے ہیں محمد کانوں سے سنتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین مومنوں پر. سبحان اللہ کہو.
تھوڑا سا اونچا. بیٹا میں یہ پھر دیواروں سے کیوں لگتے ہو بیٹا؟ یہ دیواریں چھوڑ دو. اچھا استاد جی تسی بھی چھڑ دو. ماشاءاللہ مہربانی. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. تو استاداں دا یہ حال ہے شاگرداں لمبے ہو پوسن ماشاءاللہ. ٹھہر کے بولو سبحان اللہ. اب عظیم و تشم سامعین و حاضرین رحمت کی بات آئی تو کائنات کے لیے رحمت. جب احسان کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے میں نے احسان کیا ہے صرف مومنوں پر. اچھا گل یہ ہے کہ احسان کرانے والا چھوٹا ہوئے تو ظاہر احسان ہی چھوٹا ہوتا ہے. اب احسان کرنے والا کون ہے؟ تو احسان بھی کوئی بڑا ہی ہوگا. جس احسان کا اعلان اللہ کر رہا ہے. اب پکا کو لگے یار تھبا پٹھا نہ دے یار, کوئی تھبی ایک گون دی دے میں یار. رانا صاحب آندھن یار آج کسی اور تو لیلا میرے کول نہیں ہے, نیت میرے حال بھجدہ ہیں کسی اور تو ہی لیلا. تو چھوٹے بندے چھوٹا احسان. کسی کوئی اگر سیاسی کول گیا یار بندہ تھانے چو کٹا دے انہیں کے احسان ہے نا. ہونے تھے احسان کرنے والا کون ہے؟ تو احسان بھی تو بڑا ہی ہوگا نا. ہائے ہائے ہائے. اور پھر احسان اتنا بڑا ہے, وہ اتنی شان والا ہے جو احسان کیا ہے. خدا کی قسم وہ وجہ تخلیق کائنات ہے, وہ احسان والا جو احسان رب نے کیا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ نہ. اور ابھی ایک جملہ پڑھا جا رہا تھا, چلو میں بھی پڑھ دیتا ہوں ذرا محبت سے. نبی دی وجہ نال سب کچھ سونا نہ ہویا, کائنات کچھ نہ ہویا. اس واسطے اسی آنے نہ دن نہ مہینے تے, اوے نہ دن نہ مہینے تے, نہ سال تے مکنی, نہ دن نہ مہینے تے, نہ سال تے مکنی, نہ دن نہ مہینے تے, نہ سال تے مکنی. اے عام نگل حشر نو او تیرے لال تے دکھنی. عام نگل حشر یہ میں پڑھ. اے عام نگل حشر نو تیرے لال تے سرکار دی اماں طیبہ طاہرہ کریمہ امینہ. سبحان اللہ. آؤ مٹھائی آگی ویکھ لو سبحان اللہ. چلو میں ادھر ویکھ کے آکھو سبحان اللہ. نبی دی اماں طیبہ طاہرہ کریمہ امینہ آمنہ, نبی دی اماں دے نام تے سبحان اللہ. اللہ تیری میری اماں دی بخشش فرمائے, اللہ اماں جی دی بھی بخشش. جناب والا نبی دی امی فرمائی دیاں جدن دا نور محمد میرے شکم چایا ہے, میں عجیب نظارے کیتے ہیں, عجیب منظر وکھین. میں ٹردی ساں پتھراں کولوں گزر ہویا, پتھر درود و سلام پڑھدے ساں. درختاں کولوں گزردی ساں, درخت جھک جھک تے سلام پیش کردے ساں. سرکار دے دادا جان حضرت عبد المطلب پاک. یہ تو سچی بات ہے نا. قبلہ حضور استاد صاحب موجود ہیں کہ نبی کی آمد پر جنگل کے جانور بھی خوش تھے. جنگل کے جانوروں کی بات کر رہا ہوں, ہم تو انسان ہیں نا نبی کے غلام. تو جنگل کے جانور بھی, میرے امام نے ایسے نہیں کہا, نبی کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے. میرا امام ایسے بولتا ہی نہیں ہے, وہ پیغمبر کی حدیث اور قرآن کا ترجمہ لکھتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جب میری آمد پہ کائنات کا ذرہ ذرہ خوش تھا, سمندر اور دریا کی مچھلیاں بھی خوشیاں منا رہی تھی. انہیں بھی پتہ لگ گیا تھا کہ آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے. انہیں بھی پتہ لگ گیا تھا.
اور میں یہ جملہ جس پہ زور دے رہا ہوں کہ جنگل کے بھی اونچا بولے، جنگل کے جانور بھی، اور جنگل میں جانور صرف خرگوش تو نہیں ہوتا نا، ہرن تو نہیں ہوتا، اور دوجے ہی تو ہوندے ہیں نا باہر والے جڑے بکریاں چاہ ویندے ہیں، تے نبی فرمایا او بھی خوش سن، او باہر والے بھی، جڑے بھی جنگل دے جانور، سارے جانور آ گئے نا، چیرن والے پھاڑن والے سارے خوش سن۔ تے آج اگر کوئی خوش نہ ہوئے تو پھر میرے امام ٹھیک نہیں آکیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ایویں تو نہیں میرے آپ ہی ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا عقیدہ بھی نال یاد کرو نا۔ اب عظیم و تشم کائنات کی ہر چیز خوش ہے، سمندر اور دریا کی مچھلیاں بھی خوش ہیں، ذرہ ذرہ خوش ہے، پہاڑ بھی چمک رہے ہیں، مکہ روشن ہو گیا آج اللہ کا محبوب آ سرکار دے دادا جان حضرت عبد المطلب پاک فرمائندے میں ایک دن آیا کعبے دا طواف کیتا، طواف پیا کرنا میں کی ویکھیا بیت اللہ میرے گھرل پیا جھکدا ہے، دوجا دن آیا میں ویکھیا اج بھی کعبہ میرے گھرل جھکدا پیا ہے، تیجا دن آیا اج ویکھیا اج پھر بھی جھکی جاندا ہے، میں جناب والا کلام کیتا اے کعبہ تینوں کی ہو گیا ہے، تیریاں دیواراں پرانیاں تو نہیں ہو گیا، کی گل ہے میرے گھرل پیا جھکنا ہے، دیواریں کعبہ چو آواز آئی اے عبد المطلب بے شک کائنات دا کعبہ میں آؤں، مشرق والے آ مغرب شمال و جنوب کائنات دا کعبہ نبیاں رسولاں دا کعبہ میں آؤں، پر اج میرا کعبہ تیرے وہڑے پیا آمدا ہے، میں استقبال پیا کرنا۔